حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب امیرُ المومنین تھے تو ایک آدمی کی بیوی بہت بد زبان تھی. اب وہ بولتی، جب بولنا شروع کرتی تھی نا تو رکتی نہیں تھی. وہ یہ آدمی سوچا کہ تھوڑا امیر المومنین کو شکایت کرائیں، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو وہ بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. تو پردہ لگا ہوا ہے، تو وہ بیٹھک میں رکے کہ حضرت امیر المومنین نکلیں گے تو ہم اپنے شکایت پیش کریں گے. تو ادھر اندر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو خوب جھاڑ رہی تھی. وہ بولے جا رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے ہیں، بیوی بولے جا رہی خاموش سن رہے ہیں. یہ آدمی سوچا کہ اللہ ہم اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں، یہ کیا فیصلہ کریں گے، اس کی بیوی تو خود سنا رہی ہے اس کو. ان کی بیوی تو ان کو خود سنا رہی ہے. تو میرے بھائی قربان جائیے. وہ شخص بولا کہ نہیں ان کو سنانے فائدہ نہیں. وہ لوٹنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے درمیان میں نکلے. وہ آواز دی، او بھائی ادھر کس کام سے آیا تھا؟ اب بغیر کام کیے ہوئے چلا گیا، ملا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت رہنے دیجئے، بات سمجھ میں آ گئی ہے میری، اب بولنے کی ضرورت نہیں. نہیں بولو تو صحیح کیا بات ہے، بولو تو صحیح کیا بات ہے. کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ آپ کی بیوی تو میری بیوی سے زیادہ بول رہی تھی، آپ خاموش سن رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہو، تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکر ہو، تمہارا گندا کپڑا دھوئے، تمہارے گھر میں جھاڑو لگائے، تمہارے گھر کی نگہبانی کرے، تمہارے بچوں کی پرورش کرے، تمہارے لیے کھانا بنائے، اگر وہ تھوڑا سا اگر کچھ بول دے تو تم برداشت کرو کہ نہیں کرو؟ بولا ہاں برداشت کرے. بولا وہی سمجھ لو بیوی اگر بڑھ چڑھ کر کچھ بولتی بھی ہے تھوڑا برداشت کر لو، اس میں بھی ثواب ہے. مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا. اچھا ایک بات بتائیے، اچھا کچھ لوگ لٹھی لے کے بیوی کو مارتے ہیں، باپ رے باپ، الٹا کے مارتا ہے، نالی میں سولہ کے مارتا ہے. بھائی ایسے مارنے کا اجازت آپ کو کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ظالم ہے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ مارتا ہو، وہ ظالم ہے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ مارتا ہو. کس نے آپ کو اجازت دیا بیوی کو مارنے کا؟ بیوی آپ کے لیے آپ کی نوکرانی نہیں ہے، بیوی نوکرانی نہیں ہے، وہ بیوی ہے. بیوی صرف بیوی نہیں ہے، وہ دوست ہے، ہم سفر ہے، ایک ساتھی ہے. بیوی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے کہ تم اسے مارو گے، تمہارے گھر کی کام نہیں کرے گی مارو گے. وہ ان کا اخلاق ہے، وہ کھانا بنا کے کھلا دے تو ان کا شکریہ ادا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ہی ایک عورت شوہر کو سنا رہی تھی، شوہر کو کوس رہی تھی. روڈ کے سائڈ میں گھر تھا، لے جھگڑا. اب بیچارہ یہ شوہر بدھوا بیچارہ کہاں بیٹا سن رہا. بستی والا جمع ہو گیا، بولے گئے منار میں چھوڑ معاف کر دے تو شوہر معاف کر دے. تو بولے کہ ٹھیک ہے تم راج جب بولو ہی تم چھوڑ دے ہی، لیکن اللہ نے سپرد کر دے ہی. بولتے نا اللہ کی یہاں سپرد کر دے رہے ہیں ہم. تو وہ دعا کر دی آنچل اٹھا کے، یا اللہ اگر وہ غلط ہے تو مر جائے، یا اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم بیوہ ہو جائے. سمجھے؟ یعنی دونوں طرف سے تم ہی جاؤ. وہ غلط ہو تو وہ مر جائے، اگر ہم غلط ہیں تو ہم بیوہ ہو جائیں. شریعت نے مارنے کا حکم دیا ہے. کیسے مارنے کا حکم دیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، بیوی سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے محبت سے سمجھاؤ. اگر مان لے تو الحمدللہ، نہ مانے پھر بھی نہ مانے تو اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا چھوڑ دو. کتنی کھانا بنا وہ میں نہیں کھام، تی مور بات نہیں مانو ہی، تی مور بات نہیں سنو، تم تو ہاتھوں کھانا نہیں بنا نہیں کھام. پھر بھی بیوی نہ مانے تو اس سے بستر الگ کر لو. پھر بھی بیوی نہ مانے تو اپنے یہاں کا 5 آدمی، اس کے میکے کا 5 آدمی کو بلاؤ، 10 آدمی سمجھاؤ. پھر بھی جب نہ مانے تو ہلکا پھلکا مارو. کیسے مارو؟ ہلکا پھلکا کس کو کہتا ہے؟ اے منیر ماں،
अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े, हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। का भी तो हक है, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, मेरा शौहर हमसे कोई मीठी दो बोल बोले, मेरा शौहर हमारी इज्जत को समझे, मेरा शौहर मेरी भी इज्जत करे। तो मेरे भाइयों तुम बीवी की इज्जत करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको इज्जत दोगे तो इंशाअल्लाह वो भी दिल तोड़कर तुमसे मोहब्बत करेगी। और जिस घर में मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह उस घर में रहमत को भी नाजिल करेगा, बरकत को भी नाजिल करेगा, रहमत को भी नाजिल करेगा, बरकत को भी नाजिल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी बीवी को कभी मारा हो, नहीं। तमाम अज़वाजे मुतहरात कहती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी घर के अंदर में दाखिल होते थे होठों पे तबस्सुम होता था, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से नहीं चलता है, रुपए पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। इसलिए अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो इंशाअल्लाह करोगे मेरे भाई नौजवानों? कितने लोग करोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाअल्लाह। इसकी भी तो बीवी होगी। अब कुर्बान जाओ। अब रही बात ये है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी से क्या कहते हैं कि कभी कभी बोल देती है, कुछ ज्यादा बोल देती है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, कुर्बान जाइए। कुछ लोग सफर करके पहुंचे कि अल्लाह के वली हैं, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे कुछ फैज हासिल करना है। कुछ लोग उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला, पर्दे से एक औरत की आवाज आई, के चीज थी? तो आने वालों ने कहा कि हजरत हैं। बोला हजरत? कौन हजरत? बोला कि मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बोला तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये कोई हजरत उजरत नहीं है, जाओ यहाँ कोई हजरत नहीं है। दरवाजा बंद कर दी। हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में लकड़ियाँ काटते थे, लकड़ी काट कर लाते थे, बाजार में बेचते थे और आधा पैसा से अपने घर का खर्च चलाते थे, बाकी जो पैसा बचता था अल्लाह के राह में सदका कर देते थे। सुभान अल्लाह बोला। अब ये लोग सोचे कि भाई इतना दूर से हम लोग आए हैं, ये इनकी बीवी कह रही है, ये कोई हजरत वगैरह नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, तुम लोग गलत फहमी में हो, ये हजरत नहीं है, लेकिन इतने दूर से आए हैं, कम से कम मुलाकात तो कर ले। अब क्या है नहीं है, तो लोगों से पूछा भाई हजरत कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि देखो ये बस्ती से बाहर निकलोगे ना, वो जंगल में वो लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो वही मुलाकात हो जाएगी। तो लोग बस्ती से जब बाहर निकले, देखा एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शेर पर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह। शेर पर बैठा हुआ है और सांप का कोड़ा बनाकर हाथ में पकड़े हुए शेर पर लकड़ियों का गठरा लेकर चले आ रहे हैं। ये लोग गए तो दंगे के जी भाई, ये कौन आदमी है भाई, शेर के ऊपर में सवार है और सांप का कोड़ा हाथ में। तो रुक गए। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह शेर को रोके, रुको, इन लोगों को देखा अजनबी आदमी है, ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूछा भाई तुम लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहा है इधर? बोला हजरत हम लोग हजरत मारूफ करखी से मिलना चाहते हैं। बोला मैं ही मारूफ करखी हूँ, क्या बात है? बोलो तुम लोग मेरे घर से आए हो, मेरी बीवी कुछ बोली है क्या? बोला हजरत बोली क्या है, तो हम लोगों का तो कलेजा ही सूख गया है। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो,
اگر میری بیوی تھوڑی دماغ کی تیز ہے، وہ ہم کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اسی کی وجہ سے ان کی بدزبانی کو میں برداشت کرتا ہوں، تو اللہ نے خونخوار جیسا شیر کو میرے تابع بنا دیا ہے۔ یہ انہی کی وجہ سے میں بیوی کی اذیت کو برداشت کرتا ہوں، اس کی بد دماغی کو برداشت کرتا ہوں۔ اللہ یہ خونخوار شیر کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں۔ قربان جاؤ نوجوانوں، اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی بھولی بھالی ہیں، سیدھی ہیں، بہت سیدھی۔ اب سوچو تو صحیح، چلچلاتی دھوپ میں آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا بن گیا ہے، لیکن اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھائے۔ بولو بات صحیح غلط ہے؟ بھئی عورت پہلے کھاتی ہے کہ بعد میں کھاتی ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی، ہاں بعد میں کھاتی ہے۔ عورتیں پہلے شوہر کو کھلاتی ہے۔ قربان جائیے، قربان جائیے۔ میرے بدن کا میلا کپڑا ہم گھر میں کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی میرے میلے کپڑے کو صاف کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، رات کو جب ہم بستر پر لیٹے میرے پیر کو دباتی ہے۔ ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ بھائی کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھائی کریں گے انشاءاللہ، بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ بولتی ہے تو بولنے دو، انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ الحمدللہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گھر کے اندر میں میاں بیوی کے اندر میں بے پناہ محبت پیدا فرما دے، گھر کے اندر میں چین و سکون پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہر گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول عطا فرما دے۔ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، عورت کی طرف سے، یہ نوجوانوں میاں بیوی کی طرف سے بس کچھ پیغام تھے، میں نے آپ کی بارگاہ تک پہنچایا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ اچھا دیکھیے گا، کچھ لوگ مدرسوں سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ مدرسوں کو پسند نہیں کرتے، جبکہ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے مولانا اسد مدنی نے فرمایا تھا مدذ اللہ العالی نے کہ لوگوں، مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا منگیر نے وہ اڑیسہ کی سرزمین پر لاکھوں لوگوں کے درمیان میں فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے چاند سورج چمکتا رہے گا، جس دن مدرسہ بند ہو جائے گا یہ سورج کا نکلنا بھی ڈوبنا بھی بند ہو جائے گا۔ اچھا مدرسے میں آپ کو بتاؤں کیا میرے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ باپ مر جائے تو خود جنازے کی نماز پڑھائے۔ ہر آدمی کو یہ ہر بھائی کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے۔ بھائی مولوی صاحب کو ڈھونڈے کہے ڈھونڈے، آپ خود نکاح پڑھائیے، آپ کی بہن ہے نکاح پڑھائیے، آپ کی بیٹی ہے نکاح پڑھائیے، آپ کا باپ مرا ہے خود نکاح پڑھاؤ، یہ جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ کہاں سے بھاگو گے؟ ارے مدرسے سے کہاں سے بھاگو گے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ مدرسے کے لڑکا اگر چندہ کرنے، مولوی صاحب اگر چندہ کرنے آتے ہیں، سائیکل پر آ رہے ہیں مولوی صاحب، یہ دروازہ میں کرسی لگا کے بیٹھا ہے، دیکھ لیا، روڈ سے دیکھ لیا، مولوی صاحب وہ سو تو پھر سے اندر گھس جائے گا۔ اب بیٹا کو بولے گا بیٹا جا باہر جا، مولوی صاحب پوچھتا ہوں نہیں، باپ کو یہاں جو بولے کھیتوں جگہ، باغ کھیتوں چلے گئی ہے۔ ارے ایک عالم دین آپ کے دروازے پہ آ رہا، آپ تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک عالم دین کا قدم میرے گھر پہ پڑ رہا ہے۔ ارے عالم جہاں پر قدم رکھ دے وہاں تو برکت ہی برکت ہے، وہاں تو برکت ہی برکت ہے، لیکن آپ نے اس برکت کو گوا دیا، اس برکت کو گوا دیا۔ اور میرے بھائیو، اور قربان جائیے، مدرسے کا ایک بچہ اگر کہیں پر مل جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا ادھر کی نام جوگ رہے، بولے فلاں چھے کویان پر ہوئی رہے، بولے مدرسہ پر ہوئی، مولی صاحب بن وہ چندہ کر وہ کھا وہ۔ اچھا یہ مدرسے نہیں ہوں گے، بچے عالم نہیں بنیں گے، حافظ قرآن نہیں بنیں گے، تو آپ مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بھائی آپ جب مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا سے کہاں سے بھاگو گے، مدرسوں سے کہاں سے بھاگو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ مہد سے لے کر لحد تک مولوی
مولوی کی ضرورت ہے، اور یہاں تک جنت میں اگر تم چلے بھی گئے وہاں بھی عالم کی ضرورت ہے۔